جائے۔ ایک محبت شرعی ہے کہ شریعت حکم کرے فلاں سے محبت کرو، یہ محبت شرعی ہے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام بچھڑ گئے تھے، رو رو کے باپ کی آنکھیں، حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں سفید ہو گئی۔ یہ بھی ایک محبت کا روپ ہے۔ ایک محبت عقلی بھی ہوتی ہے۔ عقل تقاضا کرتی ہے کہ فلاں سے پیار کیا جائے، فلاں سے محبت کی جائے، کیوں کہ وہ صلاحیتوں سے مالا مال ہے، اس کے پاس علم کی دولت ہے، اس کے پاس تقوی کا نور ہے، وہ مشکل وقت کام آئے گا۔ محبت کا رشتہ اس سے قائم رکھو، کل نزا وقت کام آئے گا، حشر سے سخت وقت کون سا ہوگا، نزا سے سخت وقت کون سا ہو سکے گا۔ آپ اپنے آقا سے محبت کرو تو یہ مشکل وقت میں کام آنے والے ہیں۔ نزا کے وقت روح کے محبوب اگر سامنے ہوا تو جان سوکھی نکل جائے گی۔ اگر قیامت کے سخت میدان کے اندر آقا نے دام نے شفا جب پھیلایا، اپنی باہوں میں لے لیا، سارے دکھرے ختم ہو جائے۔ ایک محبت عقلی، کسی سے اس لیے بھی پیار کیا جاتا ہے تو اس کے احسانات بڑے ہیں۔ بتاؤ حضور سے بڑھ کر احسانات کس کے ہو سکتے ہیں؟ تم جہنم کے کنارے پر پہنچے تھے، کس نے تمہیں جنت کی راہوں پہ ڈالا؟ زندگی کا ڈب اور سلیقہ کس نے دیا؟ کس کی نگاہ فیض سے سراغِ زندگی پائی؟ کس کے دم سے کائنات میں اجالے ہوئے؟ کسی سے محبت اس لیے بھی کی جاتی ہے کہ وہ سونا بھرا ہے۔ اگر یہ داریہ ہے محبت کا تو زمانے کے اندر حضور سے بڑھ کر کوئی لاؤ تو صحیح۔ لکھاں آئے نبی زمانے سے، محبوب خدا جیا کوئی نہیں۔ لکھاں سونے بند بند بنجے نے، وہ دکھا کے پا گیا کوئی نہیں۔ اگر کسی کے حسن کی وجہ سے پیار کیا جاتا ہے تو حضور سے بڑھ کر کوئی اسی زمانے میں کوئی نہیں۔ مکھ چند بغیر شاشانی ہے، مت چمک لال نورانی ہے، کالی زلف تے آنکھ مستانی ہے، معمور آنکھیں مد بنی۔ حضرت ابو ہریرہ سے پوچھے، وہ کہتے ہیں کہ آپ پوچھتے ہو 14ویں رات کا چمکتا ہوا چاند، پھر کہتے ہیں نہیں حضور جیسا نہ پہلے دیکھا اور نہ بعد میں دیکھا۔ حضرت حسان بن ثابت بولے دیکھتے کیسے، کسی ماں نے جنم دیا ہوگا تو دیکھتے۔ خدا نے اس سچائی پنڈ چھڈیا سی جیدے وچ محمد نو ٹالیا سی۔ خدا نے حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دتا، محمد بنا کے کلم توڑ دتا۔ ایسا حسیب تراشا روپ میاں میں مصور گرا ہوا، چہرے کی ہر لکیر کے اوپر قرآن لکھا ہوا۔ اللہ حضرت کو رسول کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں بلبل نے گلوں کو کہا، عمری نے سروے جا فضا، حیرت نے جنجلا کر کہا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، خورشید تھا کس دور پر کیا بھر کے چمکا تھا قمر، بے پردہ جب رخ ہوا تب یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ کسی سے محبت اس لیے بھی کی جاتی ہے کہ وہ برا ہی حسین ہے، اتنا حسین کہ محبوب خدا ٹھہرا، اتنا حسین کہ خدا کا بھی محبوب ٹھہرا۔ اعلیٰ حضرت یعقوب کہا جس کا حسن اللہ کا بھی بھاگ گیا، ایسے پیارے سے محبت کرے، کائنات کا ایک ایک ذرہ جس کے پیار میں سلگ رہا ہے، صحابہ نے تو پیار کر رکھا، کائنات کا ایک ایک ذرہ پیار کر رہا ہے،
شجر و حجر اس محبوب کے پیار کی آگ میں جل رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق نے عرض کی حضور ہر شے سے زیادہ آپ مجھے محبوب ہیں، لیکن جان سے زیادہ محبوب نہیں۔ اندر کی کیفیت لوگ زبان پہ لے لیں کا سچی بات بتا رہا ہوں، آپ مجھے جان سے زیادہ محبوب ہیں۔ کہا عمر پھر ایمان کی تکمیل نہیں ہوئی۔ فوراً عرضی حضور آپ مجھے جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ کالا یا عمر کا عمر اب کام بن گیا، اب اتنی جلدی کیسے کہہ دیا کہ آپ جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں؟ صوفیہ فرماتے ہیں حضور کی نظر بھی تربیت کرتی ہے اور حضور کی گفتگو بھی تربیت کرتی ہے۔ کہا حضور میری تو یہ کیفیت ہے کہ آپ جان سے زیادہ محبوب نہیں۔ حضور نے نظر اٹھا کے دیکھا، ایمان کا لیول بڑھ گیا۔ اب فوراً دوبارہ دیکھا، حضور جان سے بھی زیادہ محبوب تھے۔ حضرت علی مرتضیٰ فرماتے ہیں حضور ہمیں آہت سے زیادہ محبوب تھے۔ محبوب جمع وہ اپنے گھر سے زیادہ محبوب تھے، حتیٰ کہ سفر کے اندر ٹھنڈے پانی سے زیادہ ہمیں محبوب تھے۔ آقا کریم نے فرمایا جس نے میرے ساتھ پیار کیا کل جنت میں وہ میرے ساتھ ہو۔ آئیے حضرت زید بن حارثہ کی کہانی سنیں۔ حضرت زید بن حارثہ کا باپ حارثہ اپنے بیٹے کو کلیا بستی بستی تلاش کرتا پھرتا ہے۔ برا ہو گیا بیٹے کو ڈھونڈتا۔ زمانے جاہلیت میں لوگ بیت اللہ میں حج کے لیے آیا کرتے تھے۔ کوئی کافر ان کے علاقے سے آیا، پہچانا اور جا کر بتایا۔ حادثہ اور اس کا بھائی تھا، دونوں مکہ المکرمہ بھی حضور نے لانے نبوت نہیں تھا فرمایا۔ کہا سنا ہے ہمارا بیٹا آپ کے پاس ہے، آپ ہم سے جو فدیہ لینا چاہیں ہم دے دیتے ہیں، آپ ہمارا بیٹا ہمیں دے دیتے۔ آقا کریم نے فرمایا میں بیٹے کو بلاتا ہوں، اگر وہ تمہارے ساتھ جانا چاہے گا تو میں فدیہ نہیں لوں گا، اگر وہ نہ جانا چاہے تو میں فدیے کے لیے اس کو تمہارے ساتھ بھیج نہیں سکوں گا۔ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، پتا تھا بیٹا آئے گا، بچھڑے ہوئے باپ کو دیکھے گا، لپٹ جائے گا اور میرے ساتھ روانہ ہو جائے گا۔ جب حضرت زید بن حارثہ آئے، اپنے باپ کو دیکھا، پہچان لیا، باپ نے باہوں میں لیا اور خوب رویا۔ کہا زید ہمارے ساتھ چلو۔ کہا یہ در تو نہیں چھوڑ سکتا، یہ چوکر تو نہیں چھوڑ سکتا۔ اور کہا ابا جی کبھی دل اداس ہو جائے تو ملنے آ جایا، یہ چوکر تو میں مار کے بھی نہیں چھوڑ سکتا۔ ہماری ملک کے قیدی نرالی شان رکھتے ہیں، کبھی مانگا نہیں کرتے رہائی۔ میں تو یہ چوکر نہیں چھوڑ سکتا۔ اب ان کے والد اور ان کے بھائی پریشان ہو گئے، یہ بیٹا ہے ہمارا نسب ہے اور کیا بول رہا ہے۔ کہا بیٹا تم کیا کہہ رہے ہو؟ ہاں ابو اللہ کی قسم ماں باپ سے زیادہ پیار مجھے اس گود میں ملا ہے۔ تو جب حضور نے حضرت زید کی اس محبت کو دیکھا اور باہوں میں سمیٹے ہوئے کہا لوگوں آج کے بعد زید میرا بیٹا ہے، اور فرمایا میں اس کا وارث ہوں اور یہ میرا وارث ہے۔ جب حارثہ نے اس منظر کو دیکھا کہنے لگا اب مجھے پریشانی نہ ہوگی، گھر سے زیادہ محبت زید کو تو مصطفیٰ کی چوکھٹ پہ ہے۔ آفاق کے ہر گوشے میں قرآن سنا کر دم لینا، اب رکنا نہیں اب تھمنا نہیں، پھر دوست میں جا کر دم لینا۔ واخر